السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ معزز سامعین کرام، تذکرہ کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دن، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن کے حوالے سے، اور پھر جو ہے ہم ابھی جو آنے والے ایام ہیں، ان ایام میں سے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تاریخ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، کیا آنے والی تاریخ کے اندر جو جشن منایا جا رہا ہے، کیا وہی تاریخ تو اللہ کے رسول کے انتقال کی نہیں ہے؟ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا گزرا، اور جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس دن کو لے کر آج ہم کیا کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے آخری دن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ دوشنبہ پیر کا دن تھا، مسلمان نماز فجر میں جو ہے وہ مصروف تھے۔ امامت کروانے والے نبی علیہ السلام کے بعد دنیا کائنات کے افضل ترین شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک پیغمبر علیہ السلام، امام الانبیاء، خاتم النبیین، احمد مجتبی، شافع کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حجرے سے پردے کو ہٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پردے کو ہٹایا اور صحابہ کرام جو صفیں باندھنے میں مصروف تھے، آپ علیہ السلام نے ان پر نظر ڈالی۔ پھر آپ نے نظر ڈالنے کے بعد آپ نے صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا، نظر ڈال کر آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، اور پھر اس مسکراہٹ کو اور اس کیفیت کو معلوم یعنی جان کر جب صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پردہ ہٹایا ہے، وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنا چاہا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ امامت فرمانا چاہتے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹیں تاکہ صف میں جا کر ملیں۔ جو صف کی طرف وہ راغب ہوئے تو معزز سامعین انہوں نے یہ بات سمجھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام اس جستجو میں تھے کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں اور آپ جو ہے ان کی امامت کرائیں۔ اس شوق اور جذبے کے اندر وہ صفیں بالکل درست کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کے اشارے سے انہیں منع فرمایا کہ آپ جو ہے نماز مکمل کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف چلے گئے اور آپ نے پردہ لگا لیا۔ اس کے بعد اب انس رضی اللہ عنہ اس کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ فجر کی نماز ادا ہونے کے بعد اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا۔ دن جب چڑھا چاشت کے وقت آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں بلایا، اس کے کچھ کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگیں، وہ ہنسنے لگیں۔ انہوں میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہمارے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے یہ اطلاع دی کہ میں اس بیماری ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، آپ میں اس دنیا سے ہی منتقل ہو جاؤں گا، آپ میں انتقال فرما جاؤں گا اس دنیا سے۔ ہاں
آپ علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے جو کان میں الفاظ کہے جب وہ رونے لگے. دوسرے کہتے ہیں کہ ان کے اسرار ہمارے اسرار پر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اسرار پر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دوبارہ جب اللہ کے پیغمبر نے مجھے بلایا، آپ علیہ السلام نے میرے کان میں فرمایا کہ میرے دنیا سے منتقل ہونے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد، خاندان میں اہل و عیال میں سے سب سے زیادہ آپ جو ہے مجھ سے آ کر ملو گی. اس پر میں ہنس پڑی. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو یہ بشارت سنائی کہ آپ جو ہے ساری خواتین جو ہے عالم دنیا کی جو ہے ان کی آپ کیا ہیں، سردار ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف کی حالت میں تھے اور آپ انتہائی تکلیف محسوس فرما رہے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کی یہ تکلیف دیکھی سیدہ فاطمہ الزہرا نے تو انہوں نے فرمایا کہ واہ کرب ادا ہو، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ کے ابا جان پر کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی. آپ نے حسن و حسین کو بلایا اور ان کے بارے میں کہ خیر کی وصیت فرمائی. ازواج مطہرات کو بھی بلایا، ان کو بھی وصیتیں آپ نے کی، وعظ و نصیحت کی. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر بھی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر والے دن کی جو کھلایا گیا تھا. آپ نے خود سیدہ عائشہ سے فرمایا بھی کہ آج مجھے وہ زہر اس قدر تکلیف دے رہا ہے کہ میری جو رگ ہے وہ اس کی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کٹی جا رہی ہے. پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو وصیت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کے حوالے سے آپ نے 2 مرتبہ فرمایا الصلاۃ وہ فرمایا وما ملکت ایمانکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یہ ساری وصیتیں کی، آپ نے یہ الفاظ پہ دہرائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کی حالت شروع ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ تکلیف میں بڑھ گئے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت مجھ پر ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے اور میرے ران کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور میرے سینے سے میرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آخر میں آپ علیہ السلام کے لعاب کے ساتھ میرا لعاب بھی ملا لیا. یہ ایک حدیث سے عبد الرحمن جو کہ بھائی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہ وہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کیا میں آپ کو اس کے لیے لوں، آپ کے لیے لوں اس کو؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ میرے لیے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لیا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چبا کر جو ہے وہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے دانتوں کو اس سے صاف کیا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا لعاب ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے لعاب کے ساتھ بھی مل گیا. لا الہ الا اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے رسول یہ جو اپنے چہرے پہ ہاتھ لگاتے رہے اور لا الہ الا اللہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. مسواک کے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت فرمائی. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. یہ آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا تذکرہ آخر میں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیا، مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اے اللہ رفیق اعلیٰ آخری فقہ 3 بار آپ علیہ السلام نے دہرایا. اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے، یعنی رفیق اعلیٰ میں آپ علیہ السلام چلے گئے، آپ منتقل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو واقعہ ہے یہ 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ یعنی پیر کے دن چاشت کے وقت یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ تو عزیز سامعین، آج جو جشن منایا جاتا ہے یہ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع تکلیف اور آپ کے دنیا سے انتقال ہونے کا دن ہے، جو کہ یہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی غلطی ہے۔ کلمہ کو مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال پر خوشی مناتے ہیں، یہ خوشی منانا نہیں بلکہ یہ تکلیف کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں